السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، جب وہ ٹاپک میں خود پڑھنے بیٹھی تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ یہ ٹاپک اس ہستی کے اس دنیا سے جانے کے واقعات پر مبنی ہے، جو ہستی میرے اور آپ کے لیے رحمت بن کر آئی۔ وہ شخصیت جس نے آ کر عورتوں کو دنیا میں ایک مقام دلوایا، بیٹیوں کو مقام دلوایا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ وہ شخصیت، وہ ہستی نبی مہرباں حبیب اللہ، محبوب اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی حوالے سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ پیپر میں بھی آتی ہیں اور ہم سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا آدھا حصہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ آدھا اگلی ویڈیو میں، کیونکہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں نہیں آ سکتا۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات، گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ آپ 10 دن ہی کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع ہے۔ صفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے۔ شہداء کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے جیسے زندہ اور مردہ سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر واپس آ کر منبر پر بیٹھے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز آپ آدھی رات کو جنت البقیع تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام۔ لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا، اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی آپ کو سر درد شروع ہو گیا اور بخار اتنا تیز تھا کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اوپر سے ہی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ کو کتنا تیز بخار ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مرض جو آپ کو لگا تھا اس کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے، پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما معوذتین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھیں، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وصال سے 5 دن پہلے یعنی چہارشنبہ بدھ کے دن آپ کے جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف اور بھی بڑھ گئی اور آپ کو غشی طاری ہو گئی۔ رسول نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی بیماری میں یا اپنی تکلیف میں کمی محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر ویسے ہی پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور آپ نے اس وقت فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کرنے لگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، فرمایا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اور بدلہ لے لے کہ کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی اور کہا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا، ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع و نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطاؤں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و تن میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دوں، جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔
اس وقت گھر میں کئی آدمی موجود تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و واویلا کیا اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری اس بات کی وصیت کہ وفود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات کیا تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت کی تھی اور وصیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کے باوجود، تکلیف کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ چند واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو کوشش کروں گی کہ مختصر بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سننے میں اچھا لگے اور آپ بور نہ ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی میری کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے بتانے میں یا آپ لوگوں کو سمجھانے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی۔ تو میں انسان ہوں، مجھ سے کمی رہ جاتی ہے، معاف کر دیجیے گا کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگ بھی سب مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں کہیں غلطی پر ہوں، اور کچھ بھی بتانے میں اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ بے فکر ہو کر کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے یا آپ نے یہ بات غلط بتائی ہے، تو میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گی اس شخص کو یا اس بندی کو یا اس بندے کو جو میری غلطی مجھے جو مجھے بتائے گا یا نشاندہی کرے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں اس کا تہہ دل سے اس کا احترام بھی کروں گی اور اپنی اس غلطی یا اپنی اس جو بھی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہوگی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے اور تمام امتحانات میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔ میں یاد بن کر خیال